ہر شخص کی زندگی میں ایک شہر ایسا ضرور ہوتا ہے جو دل میں رچ بس جاتا ہے۔ وہ شہر محض گلی کوچے یا عمارتیں نہیں بلکہ یادوں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ وہاں گزرے لمحات، بولی گئی باتیں، سنی گئی آوازیں اور دیکھی گئی تصویریں انسان کے باطن میں گویا ثبت ہو جاتی ہیں۔ شہر دل میں بسا ہے ایک گوشہ خواب سا، جس کی ہر گلی میں ہے کوئی یاد بے حساب۔ شرف آباد بھی ایسا ہی ایک محلہ ہے۔ کراچی کی اس بستی نے نہ صرف رہائش دی بلکہ تہذیب، تعلیم، ادب اور ثقافت کا مرکز بھی بنی رہی۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آباد کاری کے لیے مختلف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئیں۔ شرف آباد انہی میں سے ایک تھی۔ اس کی بنیاد سید علی اکبر نے رکھی، جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی لمیٹڈ کے بانی تھے۔ وہ صرف 42 برس کی عمر میں وفات پا گئے، مگر ان کی خدمات کے اعتراف میں بہادر شاہ ظفر اور عالمگیر روڈ کے سنگم پر واقع چورنگی کو علی اکبر اسکوائر کا نام دیا گیا۔ بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام بدل کر بہادر آباد چورنگی یا چار مینار والی چورنگی ہو گیا۔ 1974 میں شرف آباد کے قلب میں قائم ہونے والی بیدل لائبریری اس علاقے کی علمی شان ہے۔ اس کے بانیوں میں ڈاکٹر محمد ظفیر الحسن شامل تھے۔ لائبریری کا نام برصغیر کے ممتاز اردو فارسی شاعر عبد القادر بیدل کے نام پر رکھا گیا۔ ابتدا میں محض ایک کمرے اور 300 کتابوں سے شروع ہونے والی یہ لائبریری آج 85,000 سے زائد کتب، اخبارات اور رسائل کی نایاب ذخیرہ گاہ بن چکی ہے۔ کتابیں جب سنبھالے کوئی نسلیں تو وہ لائبریری بن جاتی ہے بے دل۔ زمانے کی گرد میں دبنے سے پہلے میں نے شرف آباد کی یادوں کو محفوظ کرنے کی ایک کوشش یہ کی کہ ایک کتاب کی صورت میں بے دل لائبریری کے آس پاس مرتب کی۔ اس کتاب میں نہ صرف شرف آبادیوں کی داستانیں درج کی بلکہ علم و ادب کی نامور شخصیات کے مضامین، 16 رنگین صفحات پر شرف آباد کے مقامات اور شخصیات کی تصاویر اور محلے کی تہذیبی روح کی عکاسی شامل ہے۔ شرف آباد 1950 کی دہائی میں دی بہار مسلم کوآپریٹو سوسائٹی کے تحت قائم ہوا، اگرچہ یہ سوسائٹی بنیادی طور پر بہاری نژادوں کے لیے بنی تھی، مگر یہاں سب مل جل کر بستے تھے۔ ہر گھر میں تعلیم و تربیت کو اولین حیثیت حاصل تھی۔ گلی گلی میں علم کے دیے تھے روشن، ہر دروازے پہ تہذیب کا پہرا تھا۔ شرف آباد میں بے شمار نمایاں شخصیات رہا کرتی تھی۔ مثلاً تدریس میں پروفیسر اشتیاق حسین قریشی، وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی، ڈاکٹر عبد الوحید پرنسپل ڈاؤ میڈیکل کالج، ڈاکٹر اقبال محسن وائس چانسلر اردو یونیورسٹی، میجر آفتاب حسن ماہر تعلیم، اس کے علاوہ پروفیسر جمیل احمد، مجتبیٰ رضوی، نگہت رضوی۔ طب کے میدان میں ڈاکٹر مظفر حسن، ڈاکٹر احسان اللہ، ذل باری اور ڈاکٹر محمد انور۔ وکالت کے پیشے میں ایس ایم سہیل، خورشید سہیل، ابو الفضل مکارم، احسان الصمد، اسرار الحسن، اور ادب اور صحافت کے میدان میں مولانا حسن مثنیٰ، صبیح محسن، سہام مرزا، تنویر تمنائی، افضال محسن اور جمال محسن۔ میڈیا اور فنون میں گھنشیام ڈانس اکیڈمی، موسیقار دیبو بھٹا چارجی، گلوکارائیں رونا لیلا، دینا لیلا، پی ٹی وی پروڈیوسر آفتاب عظیم، ناظم الدین ناظم، نیوز کاسٹر غزالہ یاسمین۔ اور اہم مقامات جو شرف آباد کی یادگار ہیں ان میں شرف آباد کی مسجد، شرف آباد اسکول،
شاہ نور اللہ کا مزار، ٹوسو ریسٹورنٹ، پیکنگ چائنیز ریسٹورنٹ، بے دل لائبریری، شرف آباد میڈیکیئر ہاسپٹل، ٹی جیز، شاہین گراؤنڈ، عالمگیر اسٹور، ناہید اسٹور وغیرہ۔ کبھی گرو مندر شہر کا مرکز ہوا کرتا تھا، مگر 80 کی دہائی میں شرف آباد نے مرکزی حیثیت اختیار کر لی۔ زمین کے ریٹس بڑھے، ہر گلی میں فلیٹس تعمیر ہوئے اور کوآپریٹو سوسائٹی کا حسن کمرشلائزیشن کی نظر ہونے لگا۔ میرے والد سید محمد محسن کا 500 گز پر 2 منزلہ مکان اب 6 کانڈومینیم میں تبدیل ہو چکا ہے، اور یہی سلوک شرف آباد کے بیشتر گھروں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کبھی جو تھا ایک گلزار محبت، اب فلیٹوں کا بازار ہے وہ۔ مگر ہم نے وہ شرف آباد دیکھا ہے جہاں ایک خاندان کی طرح ہم سب مل جل کر بستے تھے۔ آج وہ نسلیں دنیا بھر میں پھیل چکی ہیں، مگر شرف آباد کی خوشبو، زبان، تہذیب اور اقدار ان کے دلوں میں زندہ ہیں۔ جو چھوڑ آئے ہم گلیاں، مکان، در و دیوار، وہ بسا ہے دل میں، وہی ہمارا دیار ہے۔ قبل اس کے کہ یہ محلہ یعنی شرف آباد محض ماضی کی کہانی بن جائے یا آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں اس کے آثار تلاش کیے جائیں، ہم نے اپنی کتاب بے دل لائبریری کے آس پاس کے ذریعے شرف آباد کے ان نادر سکوں کو شناخت دے دی ہے جو صرف مکانوں کے نہیں، یادوں کے بھی وارث ہیں۔